افغانستان میں جاری تشدد کی لہر پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یقیناً تشدد کی سطح 2020 کے دوحہ مذاکرات میں طالبان کی جانب سے کیے گئے وعدوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ادھر صدر جو بائیڈن نے ایک مرتبہ پھر افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے اپنے فیصلے کا پرزور دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ نیلوفر مغل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ نیلوفر، صدر جو بائیڈن کو یہ سب کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جی اسد، افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی میں تیزی اور مختلف صوبائی دارالحکومتوں پر کنٹرول کے بعد افغان حکومت اور بائیڈن انتظامیہ کے درمیان جو ہے عدم اعتماد جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اپریل کے بعد سے جب صدر بائیڈن نے یہ اعلان کیا تھا کہ امریکہ اگست کے آخر تک اپنی جو فوجیں ہیں وہ افغانستان سے نکال لے گا، تو امریکی کمانڈروں نے افغان حکومت کو جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی ٹریننگ دینے، ان کی پوزیشنیں سنبھالنے، دفاع اور جدید آلات سے لیس کرنے سے متعلق انہیں کافی مشاورتیں دی تھی، لیکن اعلیٰ امریکی عہدیدار جو ہیں وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ بہت کم ہی مشاورت جو ہے ان پر عمل درآمد جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے۔ اور افغانستان میں اس وقت تشدد کی جو صورتحال ہے اور اس کے علاوہ شہری ہلاکتوں کی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر کل صدر بائیڈن نے اپنے اس خدشے کا جو ہے اظہار کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ اپنی 20 سالہ جنگ میں 10 کھرب ڈالرز خرچ کر چکا ہے، ہزاروں امریکی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 3 لاکھ جو افغان سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو ٹریننگ دی گئی ہے، انہیں جدید آلات سے لیس کیا گیا ہے، انہیں فضائیہ کی جو ہے ٹریننگ دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نتائج ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس وقت جنگجوؤں کا مقابلہ کر سکیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ افغان حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کریں اور اپنے لوگوں کا جو ہے دفاع کریں۔ لیکن اسد، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ امریکہ 31 اگست کے آخر تک اپنی فوجیں نکال رہا ہے، لیکن وہ اپنے عزم پر قائم رہے گا، وہ افغان سیکیورٹی فورسز کو جو بھی مدد ہوگی وہ فراہم کرتا رہے گا، یہاں تک کہ تنخواہیں دینے کا جو عزم ہے وہ بھی وہ پورا کریں گے۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں واشنگٹن میں ناقدین اور امریکی سینیٹرز جو ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کرتے آئے ہیں کہ اگرچہ افغانستان میں جو ہے امریکی فوجیں نکال دی جائیں گی تو طالبان کا جو ہے وہ مکمل کنٹرول ہو سکتا ہے، اور پیر کے روز ہی امریکی سینیٹرز کو اس بارے میں بریفنگ بھی دی گئی تھی بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے، اور بائیڈن انتظامیہ کے جو عہدیدار ہیں انہیں اس معاملے میں سخت سوالات کا جو ہے انہیں سامنا کرنا پڑا۔ نیلوفر، اس سے پہلے جس طرح سے ابھی وہ اسپیشل ویزاز کی بات ہو رہی تھی، امریکی فوج کے لیے کام کرنے والے جو افغان شہری تھے وہاں سے ان کو نکالنے کے لیے اور طالبان سے محفوظ رکھنے کے لیے اسپیشل امیگرینٹ ویزاز فراہم کرنے کا آغاز کیا گیا تھا، اس کے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی اسد، کل امریکی محکمہ خارجہ کے جو ترجمان ہیں نیڈ پرائس، انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ اب تک تقریباً 6 پروازیں جو ہیں وہ اسپیشل امیگرینٹس کے 1000 افراد اور ان کے خاندان کے افراد کو لے کر یہاں امریکہ آ چکے ہیں، اور آئندہ چند دنوں میں جو ہے وہ یہ تعداد جو ہے بڑھ سکتی ہے۔ تقریباً 60% سے زائد جو اسپیشل امیگرینٹس ہیں وہ امریکی ریاست ورجینیا کے علاقے فورٹ لی جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وہاں سے جلد ہی اپنی معمول کی زندگی کا جو ہے آغاز کریں گے۔ جی، مختلف سفارت خانوں نے بھی وہاں سے اپنا عملہ نکالنا شروع کر دیا ہے۔ نیلوفر، امریکہ افغانستان میں موجود اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ اس پہ کوئی اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی سر، اسی حوالے سے نیڈ پرائس جو ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر وہاں جو امریکی سفارت خانہ ہے وہ اس کے ارد گرد جو ماحول ہے اور سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ کافی پیچیدہ ہے، چیلنجنگ ہے، لیکن وہاں کے جو اہلکار ہیں، جو امریکی سفارت خانے کے اہلکار ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں وائٹ ہاؤس میں اعلیٰ عہدیداروں، نیشنل سیکیورٹی کونسل کے عہدیداروں سے رابطے میں ہیں اور انہیں اپڈیٹس جو ہیں وہ دے رہے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جی اسد، بہت شکریہ نیلوفر آپ کا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔